بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس لیکچر میں ہم جنگ موتا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ موتا کو عام طور پر لوگ جنگ موتا پڑھتے ہیں، جبکہ محققین نے اس کا صحیح تلفظ موتا بیان کیا ہے۔ اس لیکچر میں ہم جنگ موتا کے پس منظر، جنگ کی تیاری، احوال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے بعد اور کفار مکہ کی مسلسل جنگوں کے بعد ایک جو امن کا وقفہ آیا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کو دور دراز تک، دیگر علاقوں تک اور ممالک تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس ضمن میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطوط لکھوا کر انہیں سفراء یعنی سفیروں کے ذریعے مختلف بادشاہوں، گورنرز کے پاس بھیج رہے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک خط لے کر حارث بن عمیر ازدی کو حاکم بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ راہ میں قیصر روم کا ایک گورنر تھا شرجیل، اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے انہیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد اذیتیں دے کر قتل کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور ویسے بھی بین الاقوامی قانون کے تحت سفیروں کا قتل کسی حال میں جائز نہیں ہوتا، اور یہ ایک طرح کا اعلان جنگ ہوتا ہے، بلکہ اس سے شدید ترین کیفیت ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں اپنے اس سفیر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے فوری طور پر لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ 3000 افراد کا لشکر تیار ہوا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تعداد تھی اپنی طاقت اور اپنی افرادی قوت کے اعتبار سے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب دشمنوں کا 10,000 سے زائد کا لشکر تھا، تب بھی مسلمان 3000 تھے، اور اس موقع پر بھی 3000 کا لشکر روانہ کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی جو سالاری ہے، سربراہی ہے، حضرت زید بن حارثہ کو عطا فرمائی۔ زید بن حارثہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب اور پیارے صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ نے ساتھ ہی اطلاع فرما دی کہ اگر زید شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد جھنڈا جعفر کو دیا جائے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کو دیا جائے گا، وہ سپہ سالار ہو جائیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمان اپنے باہمی مشورے سے اپنے لیے نیا سالار جنگ منتخب کر لیں گے۔ مسلمان روانہ ہوئے شمال کی جانب۔ معان کے علاقے میں مسلمان پہنچے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ قیصر روم کا 1,00,000 کا لشکر خیمہ زن ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ مقامی جو عرب قبائل تھے اس کی حمایت میں قیصر روم کی تائید میں کم و بیش 1,00,000 افراد مزید بھی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال بالکل غیر متوقع تھی۔ 3000 کا لشکر اور اس کے سامنے 2,00,000 افراد کا لشکر آ جائے تو جو کیفیت پیدا ہو سکتی ہے انسانی طور پر، وہ ان کو پیش آئی۔ مسلمان مشورے کے لیے ٹھہر گئے۔ 2 روز مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کیا جائے، آگے بڑھا جائے یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی جائے کہ آپ مزید کمک بھیجیں، یا جو حکم آپ عطا فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو اپنا مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ ہمارا جو مقصود ہے وہ شہادت ہے، اور مسلمان کبھی بھی اپنی قوت اور اپنی کثرت کے بل بوتے پر نہیں لڑا، بلکہ وہ تو اللہ کی مدد اور دین کی برکت سے لڑا ہے۔ لہذا تم آگے بڑھو، 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہمیں مل جائے گی، یا تو اللہ غلبہ دے گا یا ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ ان کے اس
پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب نے اور گفتگو نے لوگوں کی رائے کو بدل دیا، اور یہ مسلمانوں کا 3000 کی تعداد کا ایک معمولی سا لشکر 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ مسلمان آگے بڑھے تو قیصر روم کے لشکر کے ساتھ موتا کے علاقے میں آمنا سامنا ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع کے مطابق اسی ترتیب کے ساتھ جو سالار لشکر اسلام تھے وہ شہید ہوتے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے خوب جنگ کرنے کے بعد، یہاں تک کہ دشمنوں کے نیزوں میں گت گئے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت جعفر نے جا کر جنگ کی، علم لے کر آگے بڑھے اور دیوانہ وار لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ جس میں جھنڈا تھا اسے کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے علم کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، اسے بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر انہوں نے اپنے جو باقی بچے ہوئے بازو کا حصہ تھا اس سے اس کو آغوش میں لے کے سنبھالا، مگر کسی رومی نے تلوار کا بھرپور وار کر کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حدیث پاک کے مطابق ان کے یہ جو 2 بازو جنگ کے اندر کٹ گئے تھے، اللہ نے ان کو جنت کے اندر 2 پر عطا فرمائے۔ انہیں جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین، طیار کا معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین کا معنی 2 بازو 2 پر والا، یہ لقب ان کو عطا کیا گیا زبان رسالت مآب سے۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے باہم مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار بنا لیا۔ موتا کے علاقے میں جب یہ جنگ ہو رہی تھی، عین اسی وقت سرور کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مدینہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو سارا منظر بتا رہے تھے۔ اللہ نے پردے آپ کی نگاہوں سے اٹھا دیے تھے اور آپ کو علم دے دیا تھا کہ جنگ کے اندر صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ آپ نے خبر دی کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواتے ہیں۔ فرمایا اب لشکر کی سالاری اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ خالد بن ولید جذبہ ایمانی کے ساتھ بھرپور طریقے سے لڑے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دن 9 تلواریں دشمن سے لڑتے ہوئے میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں۔ اب آپ نے سوچا کہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے کہ مسلمانوں کو حفاظت کے ساتھ بغیر شکست کا تصور دیے محفوظ طریقے سے یہاں سے نکالا جائے۔ آپ نے اگلے دن لشکر کی ترتیب کو بدلا، جو آگے تھے انہیں پیچھے کیا، پیچھے والوں کو آگے کیا، میمنہ جو دائیں والے تھے انہیں میسرہ یعنی کہ بائیں میں شفٹ کر دیا۔ بدلی ترتیب دیکھ کر دشمن چونکے اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کو مدد مل گئی ہے، روب ان پر طاری ہوا، اور حضرت خالد آہستہ آہستہ پورے ڈسپلن اور نظم کے ساتھ اپنے لشکر کو آپ نے پیچھے کی طرف موو کرنے کا حکم دیا۔ دشمن یہ سمجھا کہ شاید یہ ان کی ایک جنگی چال ہے، یہ ہمیں صحرا میں لے جا کر ہمارے ساتھ کوئی سخت اقدام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں صحرا کی گہرائیوں اور پنہائیوں کے اندر ہمیں شکست دے دیں گے۔ ڈر کر انہوں نے پیچھا نہیں کیا اور چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت کی مدد سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے یہ 3000 کا لشکر کوئی بہت بڑے نقصان کے بغیر صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ 2 لاکھ کی اس زمانے کی جو سپر پاور تھی روم، ان کے ساتھ سے اپنے آپ کو بحفاظت بچا کر واپس مدینے کی طرف آ گیا۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کا جو امیج تھا، جو تصور تھا عرب کے اوپر، اس کے اندر بہت مثبت اضافہ ہوا۔ گرچہ وہ انتقام والا جو ٹارگٹ تھا وہ تو اچیو نہیں ہو سکا تھا، مگر یہ تصور ہی لوگوں کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا کہ 3000 لوگ 2 لاکھ کی فوج سے لڑ پڑے ہیں۔ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمان باقی لوگوں سے الگ فکر رکھنے والے، سوچ رکھنے والی قوم ہے، انہیں اللہ کی مدد میسر ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے حوالے سے لوگوں کے یقین میں اضافہ ہوا، اور کئی عرب قبائل جو دشمنی پر ڈٹے ہوئے تھے اس ایونٹ کے بعد وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔